بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات کریں گے رشیا یوکرائن وار کے حوالے سے۔ اس میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ جب رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس پر سب سے پہلے معاشی پابندیاں عائد کی گئیں اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھایا گیا۔ اس کے بعد رشین لوگوں پر پابندیاں عائد کی گئیں، یعنی جو رشین لوگ جن کے اثاثے تھے یورپ میں، امریکہ میں، ان کو منجمد کیا گیا۔ اس کے بعد رشین بینکوں کے اثاثوں کو منجمد کیا گیا۔ تقریباً اس میں $284 ارب منجمد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ان کی کوئی پراپرٹیز تھیں جو رشین لوگوں کی، اس کو منجمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، رشین کھلاڑیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ٹینس کے مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ پیرا اولمپکس جو ہونی ہے بیجنگ میں، اس پہ پابندی لگ گئی ہے، وہاں رشین کھلاڑی اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ فیفا نے اور ورلڈ کپ جو فٹ بال کی دوسری آرگنائزیشنز ہیں یا تنظیم ہیں، انہوں نے رشیا پر پابندی لگا دی ہے۔ اب رشین کھلاڑی جو ہے جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جو شیڈول تھا ان کا میچ ہونا تھا پولینڈ سے 4 مارچ کو اگلے سال، تو اس میں وہ شرکت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جنگ معاشی جنگ سے آگے کھیل کے میدانوں میں چلی گئی ہے، اور حتیٰ کہ یہ تعلیمی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی چلی گئی ہے۔ اٹلی کی ایک یونیورسٹی نے جو رشین رائٹر ہیں، دانشور ہیں، ٹالسٹائی، ان کو بین کر دیا ہے، اور دوستوفسکی جو رشیا کے بہت بڑے ناول نگار تھے، دانشور تھے، ان کو بین کر دیا ہے۔ اور اٹلی کے جو دانشور ہیں، دانشور طبقہ ہے، انہوں نے اسے ایک مذاق سے کم قرار نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذاق ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو بین کر رہے ہیں، وہ بھی دانشور کو، ایک اعلیٰ درجے کے ناول نگار کو، جس کی موت کو 150 سال گزر چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن ہے، اور یہ جو ہماری یونیورسٹیاں ایسی پابندیاں لگا رہی ہیں، یہ ایک شرمناک تاریخ کے طور پر ان باتوں کو یاد رکھا جائے گا۔ تو یعنی جو جنگ ہے اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اب بلیوں پر، رشین نسل کی بلیوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے کہ کوئی رشیا سے آنے والی کوئی بلی جو بین الاقوامی جانوروں کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنے کی اہل نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ جتنی تنظیمیں ہیں، یہ اس کو اگر کوئی سیاسی بات کرتا تھا تو اس کھلاڑی کو بین کیا جاتا تھا۔ کئی کھلاڑیوں نے، مصری کھلاڑیوں نے یا دوسرے مسلمان ملکوں کے کھلاڑیوں نے کئی دفعہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو ان کو ریڈ کارڈ جاری کیے گئے، ان کو کھیلوں سے معطل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان فیڈریشنز جو ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، ان کے آئین میں ہی درج نہیں ہے کہ یہ سیاسی بنیاد پر کسی ملک کو یا کسی قوم کو یا نسل کو یا مذہب کو بین کرے، لیکن وہ اس کو بین کر رہے ہیں۔ تو اس کو تاریخ کی بدترین جنگ کہا جائے گا کہ نسل پرستی اور نفرت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک افسوسناک چیز ہے جس کا مداوع شاید بہت جلد نہ ہو سکے، کیونکہ جانوروں پر، کھلاڑیوں پر، فنکاروں پر، اور مطلب ہے کہ دانشوروں تک پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ حالانکہ دانشور تو کسی قوم کے خاص، کوئی قوم ان کی مالک نہیں ہوتی ہے، اور وہ دانشور بھی وہ جو کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں، جو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کی دانش پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، اور وہ سیاست سے پاک تھے۔ ان کا ان جنگوں سے کیا لینا دینا تھا؟ کسی دانشور نے جنگوں کی حمایت نہیں کی، نہ کوئی جنگ ایسی چیز ہے کہ اس کی حمایت کی جائے۔ سیاسی بنیاد پر تو کوئی اس کی حمایت یا مخالفت کر سکتا ہے، لیکن جنگ بہرحال ایک قابل مذمت چیز ہے۔ جنگ کی کبھی بھی فیور اور حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔